چاہیے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پہلے محرم کو سمجھے کہ محرم کے 9ویں شب ہے، صبح 10ویں محرم ہونے والی ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ یہ رات عبادت کے لیے دے دو، یہ رات ریاضت کے لیے دے دو، یہ رات قرآن کی تلاوت کے لیے دے دو، یہ رات توبہ و استغفار کے لیے دے دو، تاکہ جی کھول کر جی بھر کر ہم اپنے رب کی بندگی کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر ابن سعد مان جاتا ہے، یزیدی فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، تم ہمارے ساتھیوں میں سے ہو اور ہمارے ساتھ تم نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے شک لائق عبادت ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے ساتھیوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی عظیم ساتھی ہے تو جو آج کربلا میں میرے ساتھ ہے، اس سے زیادہ کسی کا کوئی عزیز ساتھی نہ رہا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، آج کی رات میں نے عبادت کے لیے مانگی ہے، آج کی رات ہم نے ریاست کے لیے مانگی ہے، آج دل کھول کر عبادت کر دی ہے، آج دل کھول کر رب کی بندگی کر دی ہے، قرآن کی تلاوت کر دی ہے، اور آپ تقریر فرماتے ہیں، تمام لوگ اکٹھا ہیں، جتنے ساتھی تھے آپ کے سب آپ کے خیمے میں ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا اور چراغ کو بجھانے کا حکم دیا۔ چراغ جب بجھا دیا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی چراغ جل رہا تھا، اب اندھیرا ہو چکا ہے، میں اجازت دیتا ہوں جس کی طبیعت چاہے وہ یہاں سے چلا جائے، کل میدان محشر میں اس سے کوئی سوال نہ کروں گا، اس کے دامن کو نہ پکڑوں گا، اس کے ہاتھ کو نہ پکڑوں گا کہ میرا ساتھ چھوڑ کر کربلا سے کیوں چلے آئے تھے۔ میں اجازت دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری شہادت کے بعد کسی کو قتل نہ کیا جائے گا، کسی کے لاش پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں گے۔ اے میرے ساتھیوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب رات میں کوئی کسی کا چہرہ دیکھ نہیں رہا ہے، چراغ بجھایا جا چکا ہے، جس کی طبیعت چاہے کربلا کی سرزمین سے اپنے گھر واپس چلا جائے، میں اس سے کوئی باز و پرس نہ کروں گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نانا کی بارگاہ میں اس کی شکایت نہ کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے مدلل و مفصل خطاب کے بعد جب چراغ جلانے کا حکم دیا گیا، جب چراغ روشن کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی ساتھی وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس نہیں ہوا تھا، سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے جام محبت کے مست ہے، اور یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا جام، محبت کا جام جن لوگوں نے پیا ہے، آج وہ نواسے مصطفیٰ کے ساتھ غداری نہیں کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجا ایک بوڑھے صحابی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اے امام، اے نواسے رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا سے چلے جاؤ، آپ کا ساتھ چھوڑ کر جائے، ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر جائے، ایسا لقمہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ زندگی گوارا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے سے ہٹ کر ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے بغیر ہو۔ ہم تو آپ کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہے، ہم تو آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے یہ ایک زندگی دی ہے، اگر اللہ ہمیں 70 زندگی عطا فرمائے تو مسلم ابن اوسجا نواسے مصطفیٰ پر ایک ایک کر کے تمام زندگیوں کو قربان کر دے گا۔ یہاں زندگی قربان ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، سر کٹانے کا معاملہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، دشمن کا ہتھیار ہوگا، ہماری گردنیں ہوں گی، ہمارا بازو ہوگا، ہمارے بازو قلم کیے جائیں گے، ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سب کو خبر ہے۔ لیکن یقین کامل تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ایک بار کی زندگی ہے، ایک لمحے کی موت ہے، اس کے بعد عبدالآباد کی زندگی انتظار کر رہی ہے، ہمیشگی کی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عباس علم بردار کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ہے بھائی جان، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، کیا موت کی خوف سے، کیا ان لوگوں کے ڈر سے نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کو کوئی نقصان کسی بھی جسیدی کو پہنچانے نہیں دیں گے۔
तमाम आशिकों ने एक एक करके अपना जवाब दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए, ऐ इमाम हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, अल्लाह ने अगर हमें जिंदगी दी है तो ये आप ही का सदका है, ये आप ही की बदौलत है, हमारे अगर सरों में बाल उगे हैं तो ये आप ही की बदौलत है, ऐ इमाम हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अभी दारे मिल्लत इस्लामिया रात हुई, 9वीं शब है, 9वीं शब है नबी मुहर्रम और वो आशूरा की शब है। तमाम लोग अपने खेमे में चले जाते हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नफल नमाज अदा कर रहा है, कोई रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, कोई कलमा शरीफ का विर्द कर रहा है, कोई अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है। ये वो थे, ये करबला के साथी हैं। आओ आपको ये शब आशूरा जो है यही पैगाम दे रही है कि अगर मुहर्रम गुजारना है, मुहर्रम का तरीका सीखना है तो आओ इस अंदाज में सीखो। हज़रत अली अकबर ने आशूरा की शब में एक नमाज अदा करके, नफल की नमाज अदा करके, कुरान की तिलावत करके, तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपने नाना के नौजवान उम्मतियों को ये दर्श दे दिया, ऐ मेरे नाना जान के नौजवान उम्मतियों, जब फिर तुम्हें शैतान बहकाए तो मेरी शहादत को याद कर लेना, शबे आशूरा में मेरी रात गुजारी हुई याद कर लेना और पर्दे के अंदर से, खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत करने वाली हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत इमाम हुसैन की बहन है, औरतों को पैगाम दे रही है कि ऐ मेरे नाना जान के उम्मत की ख़वातीनों, तुम्हारे लिए आज मेरा भाई सफर करके करबला के मैदान में उतरा है और साथ में उसके मैं भी हूं और पैगाम दे रहे हो तुमको कि वक्त कैसा भी आ जाए, घड़ी कैसी भी आ जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत को पामाल न होने देना। इस मुबारक और मसूद महीने को मेला और ठेले में गुजार कर अपनी जिंदगी को बेकार न कर देना। अगर गुजारना ही है तो हजरत ज़ैनब के तरीके पर रहकर गुजारो। कसम खुदा की, जो तरीका ज़ैनब पर रहकर अपनी जात को गुजारेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। लेकिन जिसने तरीके यजीदी अपना लिया उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और उसकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे